نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا صدق الله مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، درس توحید بسلسلہ اصلاح عقائد، اس سے قبل آپ حضرات سن چکے ہیں عقیدہ توحید جو کہ اصل الاصول ہے اور قرآن پاک کا اہم ترین موضوع ہے۔ مشرکین کا وہ عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور اس کا رد فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سفارشی بنانا اور اللہ تعالیٰ کے شریک بنانا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور عقیدہ جو قرآن نے بیان کیا، وہ بعض لوگوں نے اللہ کی اولاد بنائی، اور اس غلط نظریے اور عقیدے کا شکار یہود بھی ہوئے، نصارہ بھی ہوئے اور عرب کے مشرکین بھی ہوئے۔ قرآن بیان کرتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اصل میں اس غلط اور باطل نظریے کے پیچھے عقیدہ یہ کار فرما ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے آگے مجبور ہو جاتا ہے اور ان کی کسی بات کو ٹال نہیں سکتا، ہر جائز و ناجائز ماننے پڑتی ہے باپ کو۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ جو اللہ کے محبوب تھے یہ بھی اللہ کے ایسے ہی لاڈلے تھے کہ اللہ بھی نعوذ باللہ ان کے آگے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو جا کر یہ عقیدہ بھی اسی عقیدے کے ساتھ جا ملتا ہے کہ یہ اللہ سے چھڑانے والے ہیں اور اللہ کے آگے سفارشی ہیں۔ قرآن نے اس کی کئی جگہ تردید فرمائی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ وخشعت الاصوات یومئذ فلا تسمع الا ہمسا، سب کی آوازیں دب جائیں گی، کوئی بول نہیں پائے گا رب کی اجازت کے بغیر۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا میرے اذن کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ رہی یہ بات جو تم نے اولاد والی بتائی، یہ اتنا سنگین جرم ہے، یہ اتنا سنگین گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، اتنا بھاری تم نے جرم کیا، اتنا بڑا تم نے گناہ کیا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان کب کب آ گیا، پہاڑ گرنے پر آئے، زمین پھٹنے پر آ گئی، کب جب لوگوں نے دنیا میں اللہ کی اولاد بتائی تو وہ اولاد سے پاک ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ مثل سے پاک ہے، وہ مثال سے پاک ہے، وہ محتاجیوں سے پاک ہے، وہ اولاد کی ضرورت سے پاک ہے، وہ سب کی اولاد دینے والا خود اولاد سے پاک ہے۔ اسی لیے سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا واقعہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح مائی مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام گئے اور کس طرح انہوں نے بیٹے کی بشارت سنائی، اور مریم علیہ السلام نے افسوس کا اظہار بھی کیا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر جاتی اور بہتر تھا کہ یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا، بھولی بھلائی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پریشان نہیں ہونا، اللہ نے بیٹا بھی دیا، اور پھر ایک دن کی عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام بھی کروا کر مریم علیہ السلام کی صفائی کا انتظام بھی فرمایا۔ جب قوم والوں نے مریم علیہ السلام سے یہ کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا مریم، نہ تیری ماں غلط عورت تھی، تیرا یہ بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اب بول۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، پہلے دن کلام کیا اور کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں کہا، اللہ کا بندہ کہا ہے۔ پہلے دن وہ تو کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، تمہیں کیا ہو گیا تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی آر نہیں، کوئی انکار نہیں
کہ وہ اللہ کا بندہ ہوں، وہ تو اللہ کا بندہ بننے پر فخر کرتے ہیں، اور نہ فرشتوں کو کوئی انکار ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، تم کیوں ان کو اللہ کا بیٹا بنانے پر تلے ہوئی ہو؟ اسی طرح دن قیامت کے اللہ فرمائیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے کیا تو نے کہا تھا مجھے اور میری امی کو الہ بناؤ؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، میں نے تو وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو قرآن پاک نے اس عقیدے کی خوب تردید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کوئی نہیں ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ اس میں ایک اور بات کہ یہود و نصارہ نے اللہ کی اولاد کو بیان کی، عزیر علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، مقصد کیا تھا؟ مقصد پیچھے دنیاوی اپنا ایک اور کار فرما تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم بھی اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، پھر اپنے آپ کو منوانے کے چکر میں تھے۔ گویا کہ یہ غلط نظریہ ان لوگوں کی طرف سے آیا جو دنیا میں لوگوں کا مال پیسہ بٹورنے چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللہ، ایسے مولوی اور ایسے پیر بہت سارے ہیں جو لوگوں کا مال بھی بٹورتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں، کہتے ہیں ہم جی اللہ کے قریب ہیں، تم کہاں اللہ کی عبادت کر سکتے ہو؟ ان سارے نظریات کا جواب سورہ اخلاص میں دیا، قل هو اللہ احد، ہے ارشاد خدا بند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سب دا سائیں، اللہ الصمد او بے نیاز الہی، سب محتاج اسی دے، او محتاج کسے دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے، لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، او ہے پاک الہی، مرن جمن تھی پاک منزہ، سب اس دی ہے شاہی، ولم یکن لہو کفوا احد، ہم سب پہ برابر اس سے دوسرا کوئی نہ ثانی، او ہمیشہ باقی اللہ، ساری دنیا فانی، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کا کف قبیلہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین اور ایمان نصیب